کی اولاد میں سے کون کون ہیں؟ اللہ فرماتا ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ قطعی ہے قرآن۔ جھگڑا کر رہا تھا حجاج کہ نسب تو باپ کی طرف سے ہوتا ہے اور تمہارے باپ علی ہیں، تم اولاد علی ہو، تم اولاد نبی نہیں، کیونکہ نبی کی بیٹی تو سیدہ فاطمہ ہے اور وہ تمہاری ماں ہے، اور امی کی طرف سے نسب ثابت نہیں ہوتا، باپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو باپ ہوں ان کی ذریت اور اولاد کہا جاتا ہے، لہذا تم اولاد علی تو ہو، اولاد نبی نہیں ہو، معاذ اللہ۔ تو امام باقر نے کہا اگر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا سلسلہ جو ہے قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ذریت باپ کی وجہ سے نہیں، کیونکہ باپ تو تھا ہی نہیں، صرف امی تھی حضرت مریم علیہ السلام، تو کہا اگر حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت سے عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں ذریت نوح قرار پائے ہیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے ہم سید بھی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے ہیں۔ لہذا امام راضی بھی یہاں لکھتے ہیں، میں نے سب سے پہلے یہ دلیل بغداد شریف میں پڑھی تھی، مکتبہ قادریہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پر۔ میری بغداد شریف کی جو نوٹ بک ہے اس پر حوالوں میں یہ حوالہ بھی لکھا ہوا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں الآیۃ تدل علی ان الحسن والحسین من ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں وہ ذریت رسول علیہ السلام ہیں، دونوں، ایک نہیں دونوں، اور پھر آگے نسل اولاد لأن اللہ تعالی جعل عیسیٰ من ذریات ابراہیم اور من ذریات نوح ما انہ لا ينتسب الى ابراہیم الا بالام، یعنی جو دوسرا کوئی احتمال لے کہ مرجع و من ذریات ہی میں ابراہیم علیہ السلام ہے تو پھر بھی یہ دلیل تو نہیں ٹوٹتی، کیونکہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی ذریت وہ امی کی نسبت سے بن سکتے ہیں ابا جان کے بغیر کہ وہ ہے ہی نہیں، تو کہتے ہیں فَكَذَلِكَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مِنْ ذُرِّيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ذریت رسول علیہ السلام سے ہیں، اور آگے پھر ساری اولاد جو ہے وہ ذریت
کہا ولیس لہ ابن، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اولاد نوح بتایا جا رہا ہے، حالانکہ ان کا تو باپ ہی نہیں تھا۔ تو جب بغیر باپ کی نسبت کے محض امی جان کے لحاظ سے وہ اولاد نوح علیہ السلام یا اولاد ابراہیم علیہ السلام بن سکتے ہیں، تو ہم بھی اپنی امی جان کی نسبت سے اولاد رسول علیہ السلام بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور ساتھ دوسری دلیل دی، وَأَيْضًا قَالَ، یعنی جن کے گھر قرآن اترا ہے انہیں کس قدر قرآن کے اسرار و رموز یاد ہیں۔ دوسری دلیل دی امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہنے لگے اللہ فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ ہم بلا لیتے ہیں، ہم اپنے ابنا بلا لیتے ہیں، تم اپنے بلا لو۔ تو امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں وہ نصارہ سے جو مباہلہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسے اپنا بیٹا قرار دے رہے تھے؟ ابنا انا بزبان قرآن کنہیں کہا جا رہا تھا؟ اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت مولا علی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور پھر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے، تو کہتے فکان الحسن والحسین ہما الابنا، یہ دو ذاتیں ہیں جنہیں ابنانا کہا جا رہا تھا، لہذا جیت گئے مناظرہ امام موسیٰ کاظم، وہ ہار گیا اور اس کے پاس اقتدار تھا، اور اپنی عاقبت خراب کرنے کے لیے اس نے عظیم امام کو جیل میں ڈال دیا۔ لیکن علم دلیل کی روشنی میں جیل کی دیواریں بھی پکار پکار کے کہہ رہی تھیں کہ جو جیل میں آیا ہے یہ اولاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب دیکھو یعنی کتنا زمانہ، اس لحاظ سے بھی آج صورتحال عجیب ہے کہ جس پر بڑوں کو آیات پیش کر کے جو چیز ثابت کر رہے تھے، اور آج اسی نسل میں ہونے کے دعوے دار دوسری طرف اپنا نسب موڑنا چاہتے ہیں، چونکہ روافض کے نزدیک لینے ہی جدا ہیں۔ فرشتے کو غلطی ہوئی تھی، واہی تو لانی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی۔ وجہ ہے کہ ان کا مذہب ہے ایمان ابی طالب کا، ورنہ وہ چچا جنہوں نے سامنے کھڑے ہو کر سرکار کے احد کے میدان میں اپنی جان پیش کی، اس چچا کا جشن کیوں نہیں منایا جاتا؟ ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو یہ چونکہ ایک جدا رستہ جس میں اصل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ طفیلی ثابت کر کے اصل مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دے کر پھر آگے یہ سارے راستے بنائے ہوئے ہیں شکوک و شبہات روافض نے، مگر اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے ہم اسی فکر پہ ہیں، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ ابھی یہ ائمہ، ان کی عظمت دیکھیے، ہمارے سیاستہ میں یہ ابن ماجہ، اس میں ایک سند ہے، وہ سند مقدمہ میں ہے، ابن ماجہ کے مقدمہ میں حدیث نمبر 65، ابو سلط ہروی وہ کہتے ہیں حدثنا علی بن موسیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ سند چونکہ ابو سلط جو ہیں ان سے نیچے پھر عبدالسلام ابو سلط سے روایت کرتے ہیں، عبدالسلام سے محمد بن اسماعیل، اور محمد بن اسماعیل سے سال بن نبی سال، اور سال بن نبی سال سے اس کتاب کے مصنف ابن ماجہ وہ روایت کرتے ہیں. تو یعنی یہ جو ابو سلط ہیں یہ سادات کی سند کے حامل ہیں، وارث ہیں، سیدوں کے شاگرد ہیں. انہوں نے اپنا ایک تجربہ اسی حدیث کے آخر میں ذکر کیا ہے جو ابن ماجہ میں موجود ہے. قال ابو سلط، ابو سلط نے کہا. ابو سلط کون ہیں؟ جو امام علی رضا کے شاگرد ہیں اور امام موسیٰ کاظم کے پوتا شاگرد ہیں. وہ ابو سلط کہتے ہیں لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرا، یہ جو سند ہے ائمہ اہل بیت والی، اگر یہ سند کسی پڑھی جائے تو اس کا پاگل پن دور ہو جاتا ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یعنی ان ناموں میں کتنی برکت ہے، ان ناموں کے اندر کتنی عظمت ہے. اور پھر یہ یاد ہونی چاہیے دم کے لحاظ سے، اگر پاگل پن دور ہو سکتا ہے تو باقی بیماریاں بھی دور ہو سکتی ہیں. اور بندہ ناچیز کو شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی قدس سر العزیز نے بغداد شریف سے جو اذن دیا اس کے دم کا، وہ لائیو میں سب کو اذن دے رہا ہوں کہ یہ سند زبانی یاد کر کے، جس میں امام علی رضا ان موسیٰ کاظم ان جعفر صادق ان محمد باقر ان زین العابدین ان الحسین ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے اندر یعنی ان ناموں میں اتنی برکت ہے کہ نام میں اتنی برکت ہو، کام میں کتنی برکت ہوگی. اب چونکہ ہم ہر طرف تھوڑی تھوڑی توجہ رکھتے ہیں، میرے ذہن میں طالب علمی کے زمانے میں تھا کہ جب غیر مقلد یہ حدیث ہیں تو ان کا کیا بنتا ہوگا. یعنی یہ جو موجود ناسبی جس نے گالیاں دی، یعنی ان کا طبقہ یاد وہ وہاں سے کیسے گزرتے. تو سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. یہ میرے پاس وحید الزمان جس کو نواب اہل حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بقول علامہ وحید الزمان، یہ سنن ابن ماجہ